حبقوق۔ بچوں، آج ہم یہودا کے غلامی میں جانے سے پہلے والے ایک نبی حبقوق کے متعلق سیکھیں گے۔ شاہ یہودا یہویقیم کی حکومت کے ابتدائی دور تقریباً 625 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح میں حبقوق نے یروشلم میں اس وقت کے یہودیوں سے نبوت کی باتیں کی۔ حبقوق نے بابل کے عروج اور پھر زوال کی بات کی۔ یہ وہ وقت تھا جب بابل کے ہاتھوں مصر برباد ہو گیا۔ یوں بابل رفتہ رفتہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بننے لگا۔ بابل کے عروج کی پیش بینی۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا کی طرف سے بابل کے عروج اور زمین بوسی کی باتوں کا آغاز کب ہوا۔ یوئیل کی زبانی۔ ایک پیشن گوئی لگ بھگ 835 قبل مسیح میں کی گئی۔ یوئیل 1:6-7 آیت۔ کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھ آئی ہے جس کے لوگ زور آور اور بے شمار ہیں۔ ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی داڑیں شیرنی کی سی ہیں۔ انہوں نے میرے طاقستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے۔ انہوں نے ان کو بالکل چھیل چھال کر پھینک دیا، ان کی ڈالیاں سفید نکل آئیں۔ یسایہ نبی کی پیشن گوئی۔ لگ بھگ 740 قبل مسیح سے 686 قبل مسیح کا زمانہ۔ یسایہ 13:3-6 آیت۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے۔ وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ تقریباً 700 قبل مسیح کے زمانہ میں حزقیہ بادشاہ بستر مرگ پر تھا۔ خدا نے اسے شفا دی اور اس کی عمر میں 15 سال اور بڑھا دیے، اور دھوپ گھڑی پر سایہ الٹا چلا کہ ثابت ہو جائے خدا اسے ضرور شفا دے گا۔ مگر جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اس نے ملک کی ساری شان و شوکت بابل سے آنے والے وفد کو دکھائی۔ چنانچہ یسایہ نے حزقیہ سے کہہ دیا، 2 سلاطین 20:17-18 آیت۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ یوئیل کی پیشن گوئی کے درست وقت کا تعین مشکل ہے، مگر یسایہ اور حبقوق کی بابل کے عروج کے متعلق کی گئی پیش بینیوں کے درمیان 100 سال بیت چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا 100 سالوں سے بھی زیادہ عرصہ تک یہودا پر آنے والی آزمائشوں کی اطلاع دیتا رہا، مگر 1 صدی تک اسرائیلیوں نے اس تنبیہ پر یقین ہی نہیں کیا۔ حبقوق نبی کی پیش بینی 625 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح۔ حبقوق 1:5-11 آیت۔
قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے، کیونکہ دیکھو میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، وہ ترش رو اور تند مزاج قوم ہیں جو وسعت زمین سے ہو کر گزرتے ہیں، تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں ہیں قبضہ کر لیں۔ وہ ڈراؤنے اور ہیبت ناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر ہیں، ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہیں، اور ان کے سوار کودتے پھاندتے آتے ہیں، ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں، وہ عقاب کی مانند ہیں جو اپنے شکار پر جپٹتا ہے، وہ سب غارت گری کو آتے ہیں، وہ سیدھے بڑے چلے آتے ہیں، اور ان کے اسیر ریت کے ذروں کی مانند بے شمار ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور عمراء کو مسخرہ بناتے ہیں، وہ قلعوں کو حقیر جانتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی سے دمدمے باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں، تب وہ گردباد کی طرح گزرتے اور فتح کر کے گناہگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے۔ حبقوق نے بھی دوسرے نبیوں کی طرح بڑی ہی جدوجہد سے خدا کی آنے والی عدالت کی خبر دی، مگر پھر بھی اسے اپنے ملک پر اسور اور مصر کی طرف سے یلغار کا سامنا کرنا ہی تھا، اور اب تو وہ لمحہ سر پر ہی آ پڑا کہ بابل کا تسلط اور تباہی بربادی ہو جاتی۔ حبقوق نے اپنی شکستہ قوم کو غلامی کے دہانے پر کھڑے پایا، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ حبقوق کی دعا، حبقوق 1:2-3 آیت۔ اے خداوند، میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا؟ ظلم ظلم، اور تو نہ بچائے گا۔ تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں۔ حبقوق جانتا تھا اسرائیل کے سارے ملک کے لوگ خدا کے خلاف بغاوت پر آمادہ رہتے ہیں، اسی لیے خدا نے بابل کو اٹھا کھڑا کیا ہے کہ اپنے لوگوں کی سرزنش کرے۔ جب اس کے دل میں خدا کی عدالت کا احساس جاگتا، وہ کانپ اٹھتا، مگر پھر خدا کی محبت کا احساس اس کے دل میں امیدوں کے دیے روشن کر دیتا۔ حبقوق 3:16 آیت۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا، لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ حبقوق 3:2 آیت۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ حبقوق 1:12 آیت۔ اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے،
اے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر بابل ہی کو خدا نے کیوں مقرر کیا، کیونکہ ان کا تو زور ہی ان کا خدا ہے، پھر وہ خدا کے لوگوں کی تعذیب کیسے کر پائیں گے؟ حبقوق 1:13 آیت۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے، اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ وہ سوچتا رہا، اگر خدا کی طرف سے سزا کے عمل کی وجہ لوگوں کی نافرمانیاں ہیں تو خدا اس وقت کیوں خاموش رہتا ہے جب شریر لوگ اپنے سے کہیں زیادہ نیکوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ خدا نے اسرائیل سے زیادہ راست اور مہذب، خدا کا زیادہ خوف ماننے والے اور اسرائیل سے زیادہ با کردار لوگوں کو اسرائیل پر یلغار کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ بابل کی عدالت کی پیش بینی۔ حبقوق نے اپنے لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے جواب پا لیا۔ حبقوق 2:1-5 اور 8 آیت۔ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ خدا نے جبر کا نشانہ بننے والے راست باز لوگوں کے لیے امیدوں بھرا پیغام دیا۔ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغا باز ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ بچوں، حبقوق نے بابل کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ ملکوں پر یلغار کا رسیہ، قوموں کو لوٹنے والا، لوگوں میں خون ریزی اور ستم گری کا عادی، موت کی مثال، ازل سے نا آسودہ۔ نبوت کی ان باتوں کا انداز بھی 1 صدی پہلے والے یسایہ نبی جیسا ہی تھا۔ پاتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور وہ غائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے۔ وجہ یہ کہ ان کی نبوت ایک ہی خدا کی طرف سے تھی۔ اگرچہ حبقوق نے ایک نبی کی حیثیت سے یہ پیش بینی تو کر دی کہ خدا بابل کو ترقی دے کر
ایک ہتھیار کی مانند یہودا کی سرزنش میں استعمال کرے گا، مگر ساتھ ہی اس نے یہ پیش بینی بھی کی اہل بابل کو اپنے گناہوں کی سزا بھی پانی ہی ہوگی۔ اسی لیے خدا نے کہا تھا، بابل نے جس ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستمگری کی، وقت آنے پر وہی اسے غارت کریں گے۔ انسانی سوچ کے مطابق خدا گناہگاروں کے ہاتھوں راست بازوں کی سزا کا انتظام کرتا ہے، مگر خدا نے کہا، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ یعنی حبقوق نے خدا کا خوف ماننے والوں کے لیے امیدوں کے چراغ بھی جلائے۔ قحط اور بدحالی کے زمانہ میں اس نے لوگوں میں ہر طرف یہ چرچا کیا۔ حبقوق 3 باب 17 سے 19 آیت۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی جیسے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ حبقوق نے دونوں کام کیے، خدا کی عدالت کا اعلان اور احساس گناہ کے مارے لوگوں کے لیے خدا کے آگے التجائیں بھی۔ حد یہ کہ اس نے خدا سے اپنے سوالوں کے جواب بھی طلب کیے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو تباہی کے دھانے پر کھڑے تھے بڑی امیدوں بھرے جواب لایا، تاکہ لوگ جان لیں عدل و انصاف والا خدا ان کو ضرور بچا لے گا جو اس سے وابستہ رہتے ہیں۔ لگ بھگ 606 قبل مسیح سے 561 قبل مسیح کے زمانہ میں جب بابل پر نبوکد نظر کی حکمرانی تھی، بابل کا شہر انتہائی طاقتور اور خوشحال تھا۔ یہ عیش پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، مگر اپنے آغاز سے محض 70 سالوں کے اندر بابل کی یہ سلطنت ایشیائیوں اور پارسیوں کے ہاتھوں انجام پا گئی۔ اس بات کی پیش بینی یسایہ نبی نے بابل کی بربادی سے 2 صدیاں پہلے ہی کر دی تھی۔ خورس نامی ایک بادشاہ آئے گا، خدا اس کے آگے بابل کے مضبوط دروازے توڑ پھوڑ ڈالے گا اور بابل کی ساری قوت چھین کر اس دوسری قوم کو دنیا کی بڑی طاقت بنا دے گا۔ یسایہ 45 باب 1 سے 2 آیت۔ خداوند اپنے ممسوح خورش کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق خدا نے 539 قبل مسیح میں اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس وقت شاہ بابل بیلشزر میں سے شغل کر رہا تھا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا فارسی سپاہ بابل میں در آئی ہیں۔ کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر ہی بابل فتح ہو چکا تھا۔ 2 تواریخ 36 باب 23 آیت۔ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ
खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी है और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। बच्चों, खुदा ने नबियों की ज़बानी बाबल की फारस के हाथों तबाही का ऐलान कर दिया था। खुदा ने फारस को मजबूत किया ताकि उसके हाथों अपने लोगों को बाबल की असीरी से रहाई दिलाए, ताकि वो वापस इसराइल आएं और खुदा का हैकल तामीर करें। वो जमाना जब हबक्कूक ने बाबल की बर्बादी की बात की, बाबल का दौरे अरूज था। बच्चों, खुदा का नबी होते हुए जिन बातों की पेशन गोई की जाती है वो नबी की आंखों के सामने पूरी ना भी हो, मगर खुदा के हाथ में गुजरे जमाना, आज और आने वाले सारे जमानों का इंतजाम होता है। वो जानता है उसका फैसला नाफज होकर रहेगा। खुदा ने हबक्कूक की हिम्मत बंधाई, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर ना करेगी। खुदा ने ये खबर भी दी, सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हबक्कूक जानता था उसका मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। वो सहमा हुआ था, उसकी दूर रस निगाहें बर्बादी को वकूफ पजीर होते देख रही थी, मगर आसपास के लोग कोई भी बात मानने पर तैयार ही न थे। प्यारे बाप, तेरे नबी अपने वजूद में किस कदर तन्हा होते हैं। ऐ खुदा, तू नबियों की जुबानी बाबल की तबाही की खबर 100 साल के अरसा तक देता रहा। इतनी मुद्दत तक समझाते रहने पर भी उन्हें यकीन नहीं आया। नबी तेरा पैगाम सुनाते रहे, किसी को भी नबियों पर यकीन नहीं आया, यानी तेरे पैगाम पर यकीन नहीं आया। ओह खुदाया, तू भी कितना तन्हा है, और नबी होना भी कैसा जान जोखों का काम है। नबियों को तो फिक्रें ही फिक्रें थीं, और आने वाली तबाही के खौफ से लोगों के लिए तेरे हजूर इल्तिजाएं। जब तेरा गुस्सा भड़क उठता, उन्हें तेरे हजूर रहम के लिए इस्तदाएं करनी होती। उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता जो अपने ढीठपन पर अड़े रहते। किसी तंबी पर कान धरना उनकी शान के खिलाफ होता। नबियों को लोगों की तरफ से नारवा सलूक का सामना करना पड़ता। उनकी हंसी उड़ाई जाती, यहाँ तक कि जान से मार डाले जाने की धमकियाँ दी जाती। तब भी वो हालात की खौफनाकी के सामने डटे रहते। ओ खुदाया, तेरी खिदमत के लिए एक नबी होने के लिए बड़ी हिम्मत और हौसला की जरूरत है ना। मैं अपने बचपन से चर्च के माहौल में, स्कूल में और घर में तेरी खुशी पूरी करने की तरबियत पाता रहा, मगर सच्ची बात है, नबियों पर गुजरे हालात जानकर मेरा दिल दहल गया है। मैं कितना डरपोक हूँ। मुझे हर दम यही फिक्र पड़ी रहती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मुझे यही डर मारे जाता है कहीं मेरे दोस्त मुझे छोड़ ना जाए। हाय, कहीं तन्हा ना रह जाऊं, कोई मेरी ठुकाई ना कर दे, मेरा सर ना फाड़ डाले। ऐ खुदा, मैं जिंदगी भर तेरी खिदमत करूं, मगर
सुन ले, मुझ पर फजलो करम फरमा, मेरा दिल मजबूत कर दे, मुझे कुव्वत दे, मेरे खौफ मिटा दे, मेरी मदद फरमा कि तेरी तरफ से आई खुशियों की जुस्तजू करूं, मुझ पर रहम फरमा, मुझे वैसा बना दे जो हबकूक ने कहा, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक़्त होऊंगा। हालात चाहे कितने भी तलख हों, प्यारे बाप आई लव यू। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक़्त होऊंगा। हबक्कूक 3:18 आयत।